ایک وقت تھا جب جنات آسمان کی بلندیوں تک جا کر فرشتوں کی باتیں سن لیا کرتے تھے اور پھر وہ یہ خبریں جادوگروں اور نجومیوں تک پہنچاتے تھے۔ ہزاروں سال سے ان کا یہی معمول تھا، لیکن پھر اچانک سب کچھ بدل گیا۔ اس رات جب جنات کا ایک گروہ ہمیشہ کی طرح آسمان کی طرف بڑھا تو آگے منظر بالکل مختلف تھا۔ جو ہی وہ آسمان کی حدود کے قریب پہنچے، اچانک آسمان سے آگ کے شعلے برسنے لگے۔ ہزاروں کی تعداد میں نہایت خوفناک شہاب ثاقب ان کا پیچھا کر رہے تھے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہمیں پہلے کبھی اس طرح نہیں روکا گیا، واپس لوٹو، یہ راستہ بند کر دیا گیا ہے۔ وہ جان بچا کر فوراً زمین کی طرف پلٹ گئے۔ جب یہ جن اپنی قوم کے پاس پہنچے تو پورا قبیلہ جمع ہو گیا۔ سب کے چہروں پر ایک ہی سوال تھا، کیا ہوا؟ تم آسمان سے خالی ہاتھ کیوں لوٹے؟ ہمارے اور آسمان کی خبروں کے درمیان رکاوٹ ڈال دی گئی ہے اور ہم پر آگ کے شعلے برسائے جا رہے ہیں۔ قوم میں سناٹا چھا گیا۔ پھر ایک بزرگ جن بولا، یہ معمولی بات نہیں، ضرور زمین یا آسمان میں کوئی بہت بڑا واقعہ پیش آیا ہے۔ جنات کے سرداروں نے آپس میں مشورہ کیا اور آخر کار یہ فیصلہ ہوا، مشرق سے مغرب تک پھیل جاؤ، زمین کے ہر کونے میں جاؤ اور معلوم کرو کہ آخر وہ کون سا واقعہ ہے جس نے آسمان کے دروازے بند کر دیے۔ یہ حکم ملتے ہی جنات کے گروہ زمین کے کونے کونے میں پھیل گئے۔ انہی جنات کا ایک گروہ عرب کے ریگستانوں کی طرف بھی جا نکلا۔ وہ رات کے آخری پہر مکہ مکرمہ کے قریب وادی نخلہ سے گزر رہا تھا۔ اس ویرانے میں دور دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا تھا کہ اچانک ان کے کانوں میں ایک آواز پڑی، الحمدللہ رب العالمین۔ انتہائی خوبصورت اور دلنشین آواز۔ سب جن اپنی جگہ رک گئے۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ یہ کیسی آواز ہے؟ یہ کون پڑھ رہا ہے؟ چلو چلو جلدی چلو۔ انہوں نے جب آواز کا پیچھا کیا تو دیکھا کہ چند لوگ ہاتھ باندھے قطار میں کھڑے ہیں اور ان سب سے آگے موجود ایک شخص وہ کلام پڑھ رہا تھا، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جنات